کہ آپ تقریباً ہر سیٹرڈے کو مجھے چانس دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنے خیالات جو ہیں وہ شیئر کروں. تو ایک بات میں شروع میں عرض کر دوں جو شاید میں نے پہلے بھی کہی ہو، وہ یہ ہے کہ سوری وہ اپنا میں ریکارڈ کا بٹن دبانا بھول گیا تھا، تو اس لیے مجھے دوبارہ باتیں جو ہیں وہ کہنی پڑیں گی. تو آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ خطبہ الہ آباد میں کیا پاکستان جو ہے بنانے کی جو ہے وہ تحریک کی گئی تھی. تو میں شروع میں یہ عرض کر دوں کہ مجھے کوئی اصرار نہیں کہ کوئی میری جو ہے گزارشات ان سے اتفاق جو ہے وہ کرے. اس لیے کہ یہ میری اپنی جو ہے ریسرچ ہے، تو اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے. تو لیکن جو نتائج میں نے نکالے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ خطبہ الہ آباد جو اقبال نے دیا تھا اس میں اقبال جو ہیں انہوں نے پاکستان جو ہے وہ بنانے کی تجویز پیش کی تھی. یہ کافی لمبا خطبہ ہے، کافی ثقیل بھی ہے، تو سارا تو نہیں میں پڑھ سکتا، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اقبال کہتے ہیں، وہ شروع کرتے ہیں اور اس میں وہ بحث کرتے ہیں یورپ میں جو اصلاحات ہوئیں مارٹن لوتھر وغیرہ نے کی عیسائیت میں وغیرہ وغیرہ. تو اپنا اس ضمن میں اقبال فرماتے ہیں Never in our history has Islam had to stand a greater trial than the one which confronts it today. تو یہ دیکھیں کہ پچھلی صدی جو تھی اس کے شروع میں، بلکہ اس سے پچھلی صدی کے آخر میں مسلمانوں کو یہ حالت ہو گئی تھی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ کچل دیے گئے تھے، مذہبی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، ہر لحاظ سے. اور یہی بات حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمائی تھی. انہوں نے بھی تعلیمی اور مذہبی لحاظ سے اسلام کو جو تھا وہ ڈیفینڈ کیا. اور یہ اقبال جو ہے 30 سال بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں اس سے زیادہ مصیبت جو ہے وہ مسلمانوں پہ نہیں آئی، اسلام پہ نہیں آئی جتنی آج آئی ہے. تو پھر وہ اور چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. بیسکلی اقبال جو ہیں وہ اس تقریر میں سائمن کمیشن کی جو رپورٹ تھی، نہرو کمیشن کی جو رپورٹ تھی، وہ ان کی ڈسکشن کر رہے ہیں. اور وہ جو ہے اپنی تجویز جو ہے پیش کر رہے ہیں. اب وہ تجویز کیا تھی میں اردو میں پڑھ کے تو ساتھ انگریزی میں پڑھ کے ساتھ اردو میں بھی ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں. محترم شاہد عزیز صاحب، سوری ٹو ڈسٹرب یو ان بٹوین. ایک ممبر ہیں ہمارے یونس فاروقی صاحب، ان کی طرف سے یہ پروپوزل آیا ہے کہ وہ اس ٹاپک ریگارڈنگ ان بٹوین آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں.
کیا آپ کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ جب آپ کہیں اسی وقت ہم ان کو الاؤ کریں گے؟ اگر آپ نہیں کہتے تو نہیں الاؤ کرتے گے، کیونکہ پروگرام میں تو یہ شامل نہیں ہے بات. تو مجھے بتا دیجیے گا آپ ایک موڑ پہ آ کے کہ آپ کیا ان کے ایک دو سوال لینا چاہیں گے. تو ہی if you will allow then I will make him admin for some time, sir. Thank you. تو وہ ضرور سوال پوچھیں. تو ایسی کوئی بات نہیں، میں ان صاحب کو نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، تو اپنا سوال ضرور پوچھیں. لیکن بات یہ ہے کہ میں ان پروگراموں کی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ علمی بنیاد پر ہوں، تو اس لیے مطلب ہے مناسب طریقے سے وہ سوال پوچھیں. تو سو بسم اللہ. تو اقبال اس میں فرماتے ہیں اپنے خطبے میں، The unity of an Indian nation therefore must be sought not in negation but in the mutual harmony and cooperation of the many. True statesmanship cannot ignore facts, however unpleasant they may be. The only practical course is not to assume the existence of a state of things which does not exist, but to recognize facts as they are and to exploit them to our greatest advantage. And it is on the discovery of Indian unity in this direction that the fate of India as well as of Asia really depend. دیکھیں یہاں اقبال جو ہے یونٹی آف انڈین نیشن. اب انڈین نیشن جو ہے اس میں سب شامل ہیں، ہندو مسلمان سکھ جو بھی ہیں باسی اس دیش کے سب شامل ہیں. اور اینڈ پہ بھی کہتے ہیں اٹ از آن دا ڈسکوری آف انڈین یونٹی، ہندوستان کے اتحاد پر منحصر ہے کیا چیز؟ ایشیا جو ہے اس میں وہ کیا ہوگا. آگے اقبال کہتے ہیں If an effective principle of cooperation is discovered in India, it will bring peace and mutual goodwill to this ancient land which has suffered so long, more because of her situation in historic space than because of any inherent incapacity of her people, and it will at the same time solve the entire political problem of Asia. تو علامہ اقبال جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک جو ہے مؤثر اصول ہم ڈھونڈ لیں، کہ ہندوستان میں ڈھونڈ لیں کہ کس طرح مختلف قومیں جو ہیں اس اینشنٹ زمین کی وہ آپس میں امن اور تعاون کر کے وہ کیسے رہ سکتے ہیں. تو دیکھ لیں انڈیا کی یونٹی کی بات کر رہے ہیں. If an effective principle of cooperation is discovered in India, it will bring peace and mutual goodwill to this land. تو اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی ایک چیز کہتا ہے تو ہم لوگ جو ہیں بغیر تحقیق کیے اس کو قبول کر کے تو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کوئی بندہ کچھ کہتا ہے تو اس کو آگے پھیلا دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ قرآن جو ہے اس کی تعلیم کے خلاف. قرآن صاف کہتا ہے کہ تمہیں کوئی افواہ سننے میں ملے تو خبردار اس کو آگے مت پہنچاؤ، اس کی تحقیقات کرو. لیکن ہم جو ہیں وہ باتیں سن کے بغیر اوریجنل سورسز کو چیک کیے ہم ان کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں.
اب میں عدالت میں ہوں تو میں جج صاحب کو کہوں کہ جناب عالی یہ فلاں بات ایسے ہے، تو وہ کہیں گے اچھا آپ کو کس نے بتایا؟ تو میں کہوں یہ میرے دوست وکیل جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ایسے ہے. تو وہ جج صاحب مجھے پوچھیں گے بھائی صاحب یہ بتاؤ کہ قانون کی کتاب میں یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ تمہارے دوست نے جو ہے شاید ان کی یادداشت درست نہیں، یا انہوں نے ٹھیک پڑھا نہیں، یا اور ہزار باتیں ہو سکتی ہیں. اوریجنل سورس مٹیریل جو ہے اس میں سے مجھے بتاؤ. تو اسی لیے میں خطبہ الہ آباد جو ہے علامہ اقبال صاحب کا، میں اس میں سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. And as far as I have been able to read the Muslim mind, I have no hesitation in declaring that if the principle that the Indian Muslim is entitled to full and free development on the lines of his own culture and tradition in his own Indian homelands is recognized as the basis of a permanent communal settlement, he will be ready to stake his all for the freedom of India. اب یہ بتائیں یہاں پاکستان کا کہاں ذکر ہے؟ علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مسلمان جو ہیں ان کی تسلی کر دیں کہ ان کو آزادی ہوگی کہ اپنے مذہب کے اصولوں کے مطابق ان کا معاشرہ، ان کا سماج جو ہے وہ ڈیولپ کرے گا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مسلمانوں کو کہتے ہیں مسلمان جو ہیں will be ready to stake his all for freedom of India، کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمان جو ہیں اپنا مال جان سب کچھ قربان کر دیں. تو آگے چلے، آگے اقبال لکھتے ہیں The principle of European democracy cannot be applied to India without recognizing the fate of communal groups. The Muslim demand for the creation of a Muslim India within India. The Muslim demand for the creation of a Muslim India within India, therefore perfectly justified. The resolution of the All Parties Muslim Conference at Delhi is, to my mind, wholly inspired by this noble ideal of a harmonious whole, which instead of stifling the respective individualities of its component wholes, affords them chances of fully working out the possibilities that may be latent in them. And I have no doubt that this House will emphatically endorse the Muslim demands embodied in this resolution. دیکھیں یہاں اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہندوستان جو ہے اس کو اکٹھا رکھو. The Muslim demand for the creation of a Muslim India within India. لیکن ہمیں جسے کہتے ہیں انٹرنل انڈیپینڈنس، تو اندرونی خود مختاری ہو کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ اس علاقے کو ڈیولپ کر سکے. آگے کرتے ہیں، کہتے ہیں اور یہ جو ہے پیرا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی ڈیمانڈ تھی. Personally, I would go farther than the demand embodied in it. I would like to see the Punjab, Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state, self-government within the British Empire. غور کریں، سنیں، self-government within the British Empire or without the British Empire. The formation of a consolidated Northwest Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of the Northwest India. اب یہ دیکھیں
کہ مسلمانوں کی میجورٹی جو ہے وہ تو جو اب بنگلہ دیش ہے وہاں بھی تھی، انڈیا کے اس علاقے میں بھی تھی، اس کا کچھ ذکر نہیں. صرف پنجاب جو فرنٹیئر کا صوبہ کہا جاتا تھا، سندھ اور بلوچستان. اور سندھ کے متعلق آپ کو پتا ہوگا کہ اس زمانے میں یہ کیا اس کا نام تھا، بامبے پریزیڈنسی اس کو کہا جاتا تھا، اس کا حصہ ہوتا تھا. اور اقبال جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے، اس تقریر میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں اور ویسے بھی کوشش کر رہے تھے کہ وہ سندھ جو ہے بامبے پریزیڈنسی سے الگ ہو جائے. بلکہ اقبال کی تو کوشش تھی کہ وہ بلوچستان سے مل کے تو ایک صوبہ بنا دیا جائے. تو لیکن دیکھیں جہاں بھی وہ ذکر کر رہے ہیں مسلم انڈیا ود ان انڈیا وہ کہہ رہے ہیں. آگے سنیں، اقبال فرماتے ہیں، انڈیا از دا گریٹسٹ مسلم کنٹری ان دا ورلڈ. The life of Islam is a central force in the country, very largely depends on its centralization in a specified territory. This centralization of the most living portion of Muslims of India, ab sunein, whose military and police service has, notwithstanding unfair treatment from the British, made the British rule possible in this country, will eventually solve the problem of India as well as Asia. I will intensify their sense of responsibility and deepen their patriotic feelings. غور سے سنیں، Muslims of India whose military and police service has, notwithstanding unfair treatment، کہ جناب آپ تو مسلمانوں کو جوتیے بھی مارتے ہیں لیکن پھر بھی وہ بھاگ کے آپ کی پولیس اور فوج میں شامل ہو کر برطانوی سامراج جو ہے اس کے تحفظ کے لیے جانے دیتے ہیں. یہ اقبال ہے، یہ خطبہ الہ آباد ہے، یہ میرے خیال میں 1930 تھا شاید جب یہ خطبہ دیا گیا. حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے اگر کہا کہ برطانیہ سے تلوار لے کے تم جنگ کرنے کے قابل نہیں، اس لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو وہ تو بہت یاد آ جاتا ہے، جہاد منسوخ کر دیا، جہاد منسوخ کر دیا. یہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمان، کون سے مسلمان؟ اہل سنت والجماعت، ان کی فوجی خدمات کو آپ یاد رکھیں حالانکہ آپ ان کے ساتھ انفیئر کرتے رہے. This centralization of the most living portion of the Muslims of India, whose military and police service has, notwithstanding unfair treatment from the British, made the British rule possible in this country. یعنی اقبال برطانوی سرکار کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمان جو ہیں وہ آپ کے ساتھ وفادار نہ ہوتے تو آپ ہندوستان میں حکومت نہیں کر سکتے تھے. یہ پتہ نہیں کیوں کسی کو خطبہ الہ آباد میں نظر نہیں آتا، اقبال کی اپنی ہے یہ تقریر. آگے سنیں، thus possessing full opportunity of development within the body politic of India, the Northwest Indian Muslims will prove the best defenders of India against a foreign invasion, be that invasion one of ideas or of bayonets. The Punjab, with 56% Muslim population, supplies 54% of the total combatant troops in the Indian army. And if the 19,000 Gurkhas recruited from the independent state of Nepal are excluded, the Punjab contingent amounts to 62% of the whole Indian army.
ذرا بتا دیں کہ وہ جہاد کہاں تھا؟ اہل سنت والجماعت تو کہتے ہیں کہ جناب ہم تلواریں لے کے بھاگے جا رہے تھے انگریزوں کے گلے کاٹنے، آزادی حاصل کرنے، اور حضرت مرزا غلام احمد کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے جہاد کا کہا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد نہ کرو تو ہم رک گئے. یہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ میں تو صرف اقبال کی جو بات ہے وہ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. پنجاب جو ہے 56% مسلمان ہے، لیکن 54% جو ہیں فوج کے سپاہی برٹش انڈین آرمی کے، وہ ہم آپ کو سپلائی کرتے ہیں. تو بات یہ ہے بھائی کہ لا میں بھی اور سائنس میں بھی کہتے ہیں گو ویئر دی ایویڈنس ٹیکس یو. اپنا دل خوش کرنے کے لیے اپنے پاس سے باتیں نہ بنا لو. آگے سنیں. And if 19,000 Gurkhas recruited from the independent state of Nepal are excluded, the Punjab contingent amounts to 62% of the whole Indian army. یہ کیا سارے جماعت احمدیہ کے ممبر تھے؟ اتنی بڑی جماعت احمدیہ تو نہیں تھی پنجاب میں کہ برٹش انڈین آرمی کی 62% جو ہے وہ سپلائی کرتی. آگے سنیں اقبال کیا کہتے ہیں. This percentage does not take into account nearly 6,000 combatants supplied to the Indian Army by the Northwest Frontier Province and Balochistan. From this, you can easily calculate the possibilities of Northwest Indian Muslims in regard to the defense of India against foreign aggression. کہتے ہیں جناب 62% انڈین آرمی جو ہے وہ تو پنجاب، بلوچستان اور سرحد کے مسلمان ہیں جو برطانوی سامراج کے لیے اپنی جانیں جو ہیں قربان کر رہے ہیں. کچھ تو خیال کرو ہمارا. اور وہ کہہ رہے ہیں کوئی کسی پاکستان کا ذکر نہیں، کسی آزادی کا ذکر نہیں. Calculate the possibilities of Northwest Indian Muslims in regard to the defense of India. آگے اقبال کہتے ہیں Muslim demand is not actuated by the kind of motive he imputes to us. یہ کسی نے اعتراض کیا تھا، ان کے جواب میں کہتے ہیں It is actuated by a genuine desire for free development, which is practically impossible under the type of unitary government contemplated by the nationalist Hindu politicians, with a view to secure permanent communal dominance in the whole of India. اقبال کہہ یہ رہے ہیں کہ جناب میں آزادی نہیں چاہتا، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان جو ہے وہ بیسکلی آپ یہ کہہ دیں کہ امریکہ کے سٹائل کا ملک ہو، کہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس چند چیدہ جو ہے محکمے ہوں، ڈیفنس ہو، کرنسی ہو، فورن ٹریڈ ہو، فورن ریلیشنز ہوں، لیکن اپنا صوبے جو ہیں وہ خود مختار ہوں کہ وہ اپنی لیجسلیشن کریں. اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو ڈیولپ کر سکیں اسلام کے اصولوں کے مطابق. I therefore demand the formation of a consolidated Muslim state in the best interests of India and Islam. انڈیا اینڈ اسلام، ہندوستان کی بہتری کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو علاقے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک بڑا صوبہ بنا دو. کہیں آزادی کا ذکر ہے یہاں؟
For India, it means security and peace resulting from an internal balance of power for Islam, an opportunity to rid itself of the stamp that Arabian imperialism was forced to give it, to mobilize its law, its education, its culture, and to bring them into closer contact with its own original spirit and with the spirit of modern times. وہ تو کہہ رہے ہیں، اقبال تو کہہ رہے ہیں فار انڈیا اٹ مینس سیکیورٹی اینڈ پیس، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ صوبے جو ہیں عربوں نے ان پہ جو مسلط کیا تھا امپیریلزم، اس سے جان چھڑا لیں گے، اور جو لوکل ہے ٹریڈیشن اور کلچر اور چیزیں، وہ اس کی طرف مڑ جائیں گے اور اسلام کے اصول جو ہیں ان کی روشنی میں ان کو ڈیولپ کریں گے۔ بار بار انڈیا کا ذکر، پاکستان جو ہے اس کا تو سیپریشن کا تو کوئی ذکر ہی نہیں۔ آگے لکھتے ہیں the conception of federation underlying the Simon report necessitates the abolition of the central legislative assembly as a popular assembly and makes it an assembly of the representatives of federal states۔ اور اس پہ وہ تنقید کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے اس پہ کچھ کہنا تھا، لیکن پھر وہ ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، لیکن میں صرف یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ اس کو جو ہے کرٹیسائز کرتے ہیں۔ وہ کر کے آ رہے ہیں، اقبال اس فقرے میں کہتے ہیں I would never advise the Muslims of India to agree to a system, whether of British or of Indian origin, which virtually negates the principle of true federation or fails to recognize them as a distinct political entity۔ یہاں آزادی کا کہاں ذکر؟ وہ تو کہتے ہیں کہ میں ہندوستان کے مسلمان جو ہیں انہیں کہتے ہیں کہ کوئی ایسی تجویز قبول نہ کرنا، وہ برٹش کی ہو یا کانگریس کی طرف سے ہو، انڈین اوریجن یا کانگریس کی تجویز ہو، جو کہ اصلی فیڈریشن جو ہے اس کے بنیادی اصول جو ہیں وہ ان کے خلاف ہو۔ وہ یہ تو کہہ ہی نہیں رہے کہ آزادی جو ہے وہ مانگو۔ آگے چلتے ہیں، تو یہ کافی لمبی تقریر تھی ان کی، تو اس میں سے میں نے کچھ حصے ہائی لائٹ کیے ہیں۔ تو اپنا آگے اقبال کہتے ہیں I have no doubt that if a federal government is established, Muslim federal states will willingly agree for purposes of India's defense to the creation of neutral Indian military and naval forces. Such a neutral military force for the defense of India was a reality in the days of Mughal rule. Indeed, in the time of Akbar, the Indian frontier was, on the whole, defended by armies officered by Hindu generals. I'm perfectly sure that the scheme for a neutral Indian army based on a federated India will intensify Muslim patriotic feeling and finally set at rest the suspicion, if any, of Indian Muslims joining Muslims from beyond the frontier in the event of an invasion. سن لیں، انڈیا انڈیا انڈیا۔ اکبر نے ہندو جرنیل مقرر کیے تھے، ہندوستان جو ہے اس کے دفاع کے لیے کس کے خلاف؟ کس نے آنا تھا؟ مسلمانوں نے آنا تھا نا۔ افغانستان اور ایران یہی ملک تھے نا جو بارڈر کرتے تھے۔ لیکن اقبال کیا کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے، یہ جو ریاستیں مسلمانوں کی بنیں گی جہاں ان کی اکثریت ہوگی، will willingly agree، خوشی سے
وہ رضامند ہوں گی کہ ہندوستان کے تحفظ کے لیے وہ سپاہی جو ہے وہ دے. کوئی نہیں کہ ایک الگ حکومت بنے گی یا کچھ ہوگی، ہندوستان کا تحفظ ہوگا. صرف یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلم اکثریت کے علاقے جو ہیں وہ جو ہے ان کو اندرونی خود مختاری جو ہے وہ حاصل ہو. تو بات اصل میں یہ ہے کہ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو کانگریس کی لیڈرشپ تھی وہ بہت تنگ نظر تھی، اور ان کے دماغوں پر برطانوی فضیلت جو تھی وہ چھائی ہوئی تھی کہ برٹش سسٹم آف گورنمنٹ جو ہے، پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ جو ہے یہی بیسٹ ہے، اور یہ اور وہ. اب دیکھیں انگلستان کو دیکھیں، اتنے عرصے بعد اسکاٹ لینڈ نے کہا کہ جناب ہمیں اندرونی خود مختاری دو، ویلز نے کہا جناب ہمیں اندرونی خود مختاری دو، ناردرن آئرلینڈ نے کہا ہمیں اندرونی خود مختاری دو، اور ان کی اپنی اسمبلیز اور سب کچھ ہے، لیکن ہیں ویسٹ منسٹر یا لندن کے انڈر. اقبال یہی مانگ رہے ہیں. اگر کانگریس کی جو تھی قیادت وہ یہ دیکھ سکتی تو شاید انڈیا تقسیم نہ ہوتا. آگے اقبال کہتے ہیں nor should the Muslim leaders and politicians allow themselves to be carried away by the subtle but fallacious argument that Turkey and Persia and other Muslim countries are progressing on national, that is, territorial lines. The Muslims of India are differently situated. دیکھ لو نا، جن کے ساتھ ہم کہتے ہیں ہماری نیچرل افینٹی ہے مذہب کی بنیاد پہ، یعنی مسلمان ایران کے اور افغانستان کے اور ترکی کے اور ان لوگوں کے، اقبال کہہ رہے ہیں انہیں بھول جاؤ. تم ہندوستان میں رہتے ہو، تم ہندوستانی ہو، تم یہاں کے رسم رواج اور وہ چیزیں جو ہے سیاست اس لحاظ سے اپنے آپ کو تم جو ہے آرگنائز کرو، ڈیولپ کرو، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح آگے لکھتے ہیں we must look at the Indian problem not only from the Muslim point of view but also from the standpoint of the Indian Muslim as such. تو اب مجھے کوئی بتا دے، میں تو اتنا کوئی پاٹے خان یا جینیس نہیں ہوں کہ اپنا میں کہوں کہ جناب جو میں نے کہا وہ حرف آخر ہے، لیکن کوئی جو ہے وہ مجھے بتا دے کہ یہاں اقبال نے کہاں پاکستان کا ذکر کیا، کہاں ہندوستان جو ہے اس میں دو جو ہے ملک یا اب تو 3 ہو گئے ہیں ان کو بنانے کا ذکر کیا. تو آپ کہیں گے یہ تمہارا نکالا ہوا نتیجہ ہے، تو اپنا یہ جو ہے کیا اس کا نام ہے تم غلط بھی ہو سکتے ہو. اقبال نے جب کہا کہ یہ جناب مسلمان اکثریت کے علاقوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو ان کا مطلب مقصد یہی تھا کہ پاکستان جو ہو اپنا وہ بنایا جائے. تو جب اقبال یہاں آئے تو ان پہ لوگوں نے اعتراض کیا. اعتراض کیا تھا کہ اقبال صاحب آپ ہندوستان کو توڑ کے تو 2 ملکوں کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں. اقبال نے خود ایک خط لکھا جو کہ ٹائمز میں چھپا، اور اس کا ہیڈنگ ٹائمز نے دیا نارتھ ویسٹ انڈیا مسلم پروونسز. اور یہ جو ہے
خط، اس میں اقبال صاف لکھتے ہیں. یہ 1931 میں یہ خط جو ہے ٹائمز کے صفحہ نمبر 8 پر جو تھا وہ چھپا تھا. اقبال لکھتے ہیں، May I tell Dr. Thompson that in this passage I do not put forward a demand for a Muslim state outside the British Empire. ایک ڈاکٹر ٹامس تھے جن کی خط و کتابت اقبال سے تھی، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ جناب یہ خطبہ جو ہے اس میں آپ نے برطانوی سلطنت، برطانوی شہنشاہیت سے باہر مسلمانوں کے لیے ایک ملک کا مطالبہ کیا ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے اقبال کہتے ہیں، May I tell Dr. Thompson that in this passage I don't put forward a demand for Muslim state outside the British Empire, but only guess at the possible outcome in the dim future of the mighty forces now shaping the destiny of Indian subcontinent. سنتے جائیے. آگے کہتے ہیں، نو انڈین مسلم، ہندوستان کا کوئی بھی مسلمان with any pretense to sanity، جو کہتا ہے کہ میرا دماغ ٹھیک ہے، can contemplate، سوچ بھی سکتا ہے، a Muslim state or series of states in the northwest India outside the British Commonwealth of Nations. کہ جناب کوئی بھی جو ہے صحیح العقل، صحیح الدماغ مسلمان جو ہے اس کے دماغ میں یہ خیال ہی نہیں آ سکتا کہ برطانوی شہنشاہی جو ہے کامن ویلتھ آف نیشنز، برٹش امپائر، اس سے باہر ہم کچھ بنائیں گے. آگے اقبال کہتے ہیں، I am for a redistribution of India into provinces with effective majorities of one community over another on the lines advocated by the Nehru and Simon reports. کہ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان اکثریت کے جو علاقے ہیں ان کا ایک جو ہے اکٹھا صوبہ بنا دیا جائے، جس طرح کہ نہرو رپورٹ اور سائمن رپورٹ دونوں نے کہا ہے. آگے سنیے اقبال کہتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. A series of contended and well-organized Muslim provinces on the northwest frontier of India would be the bulwark of India and of the British Empire against the hungry generations of the Asiatic highlands. کہ منظم اور مطمئن ایک صوبہ یا کئی صوبے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پہ، وہ کیا ہوگا؟ وہ دفاعی لائن ہوگی برطانوی جو ہے برٹش امپائر، اس کے لیے would be the bulwark of India، دفاعی حصار ہوگا انڈیا کا، اینڈ آف دا برٹش امپائر، اور سلطنت برطانیہ کا روسیوں کے خلاف، جن کے لیے وہ یہ استعمال کرتے ہیں ہنگری جنریشن آف ایشیاٹک ہائی لینڈس. یعنی اقبال تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بادشاہ سلامت، آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ مسلمان جو ہیں آپ کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے. تو بھائیو یہ بتاؤ وہ کون سے مسلمان تھے جو تلوار لے کے دوڑے جا رہے تھے برطانوی جو ہیں سلطنت برٹش امپائر جو ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے، جنہیں آپ مفکر پاکستان کہتے ہیں؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سب سے پہلی دفاعی دیوار جو کھڑی ہوگی سلطنت برطانیہ کے دفاع کے لیے، ہم جو ہیں مسلمان جو ہیں جانے دینے کے لیے فکر کیوں کرتے ہیں؟
تو اس کے علاوہ اور بھی خط و کتابت تھی. یہ جو تھے کیا تھا ان کا نام، مسٹر ٹامسن اور اقبال کی. تو ایک اور خط میں اقبال 4 مارچ 1934 کا یہ خط ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں ڈاکٹر ٹامسن کو، I have received your review of my book. It is excellent and I'm grateful to you for the kind things that you have said of me. تو میں نے یہ صرف اس لیے پڑھا ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ ان کی خط و کتابت تھی. وہ اپنی کتابیں ڈاکٹر ٹامسن کو بھیجتے تھے ریویو کرنے کے لیے. اب آگے سنیں اقبال جو ہے وہ کیا کہتے ہیں. اقبال فرماتے ہیں بٹ یو ہیو میڈ ون مسٹیک، آپ نے ایک غلطی کی ہے which I hasten to point out، جو میں فوری طور پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. as I consider it very serious، اس لیے کہ یہ بڑی سیریس غلطی جو ہے وہ آپ نے کی ہے. وہ غلطی کیا ہے؟ You call me a protagonist of the scheme called پاکستان. آپ نے کہا ہے کہ میں دائی ہوں اس تجویز کا جس کو پاکستان کا نام دیا گیا. پاکستان is not my scheme. پاکستان is not my scheme. پاکستان میری تجویز نہیں ہے. غور سے سن لیں. نہ صرف یہ کہ خطبہ الہ آباد میں کہیں ذکر نہیں پاکستان کا، بلکہ جب کسی نے الزام لگایا اقبال پہ کہ جناب آپ انڈیا کو توڑ کے 2 حصے کر کے پاکستان بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے جواب میں اقبال لکھتے ہیں پاکستان از ناٹ مائی اسکیم. تو آگے کیا کہتے ہیں؟ تو آگے کہتے ہیں the new province will be, according to my scheme, a part of the proposed Indian Federation. جو تجویز میں دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اکثریتی مسلمانوں کے صوبے جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ a part of the proposed Indian Federation. وہ انڈیا کا حصہ ہوں گے. آگے اقبال کہتے ہیں پاکستان scheme proposes a separate federation of Muslim provinces directly related to England as a separate dominion. یعنی پاکستان کی اسکیم یا تجویز یہ ہے کہ مسلمان اکثریت کے علاقے جو ہیں وہ الگ ہو کے براہ راست برطانوی سلطنت جو ہے اس کی ڈومینین جو ہے وہ بن جائیں. This scheme originated in Cambridge. The authors of this scheme believe that we Muslim roundtablers have sacrificed the Muslim nation on the altar of Hindu or the so-called Indian nationalism. تو نہ صرف یہ نمبر 1 خطبہ الہ آباد میں کہیں پاکستان کا اور انڈیا سے الگ ہونے کا جو ہے مطالبہ نے. نمبر 2 جب کہا گیا کہ آپ نے یہ مطالبہ کیا ہے تو ٹائمز کو خط لکھ کے اقبال نے اس کا انکار کیا. پھر جب مسٹر ٹامسن جو تھے انہوں نے اقبال کی کتاب کا ریویو لکھتے ہوئے یہی بات لکھی کہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں، تو اقبال نے کہا، یہ ان کے خط کے الفاظ ہیں، پاکستان از ناٹ مائی اسکیم. پاکستان میری تجویز نہیں. میں کہتا ہوں کہ مسلمان اکثریت کے جو صوبے ہیں وہ
ہندوستان کا حصہ. تو یہ جو ہے یہ حقائق جن سے ہم منہ موڑ لیتے ہیں اور ہم خوابیں دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ سورسز پہ جا کے ان کی اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ اصلیت کیا ہے. مجھے علامہ اقبال جو ہیں میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. انہوں نے بہت جو ہے وہ کام کیا مسلمانوں کے لیے اور ان کے لیے، لیکن غلط چیزیں جو ہیں ان کی طرف منسوب کر کے ہم کوئی ان کی فیور جو نہیں کر رہے ہیں. وہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے بہت فیور کر دی اقبال کی کہ ان کی طرف غلط باتیں غلط چیزیں منسوب کر کے، تو یہ کوئی فیور نہیں ہوتی. ہسٹری جو ہے وہ سچ پہ بیسڈ ہونی چاہیے. تو سچ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ان میٹنگز کا ذکر ہے جو چودھری رحمت علی صاحب جو تھے ان کے ساتھ ہوئی. پاکستان جس شکل میں بنا وہ جو تھی اسکیم چودھری رحمت علی صاحب کی تھی، جو اپنا کیمبرج میں ایک طالب علم تھے. اور یہ جو ہے 1932 کی بات ہے. یہ اس زمانے میں میں اس کا شاہد بھی ہوں، مطلب اتنا عمر سیدھا تو نہیں کہ اس زمانے میں زندہ ہوتا، لیکن بہرحال میں کچھ عرصہ ہماری فیملی جو ہے وہ رہی ہے شاہ جہان مسجد بوکنگ، جو واحد مرکز تھا مسلمانوں کا ان دنوں میں. ہم بہرحال میرے خیال میں ارلی 60s میں یا لیٹ 50s میں وہاں تھے. تو وہ ہوتا یہ تھا کہ ہر اتوار کو وہاں بہت بھاری جلسہ ہوتا تھا ہر ہفتے، اور بہت دور دور سے لوگ وہاں آتے تھے. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اپنا مسز عبداللہ ان کے لیے کھانا بناتی تھی، پلاؤ اور یہ اور وہ، اور دوسروں کے ساتھ مل کے میں اور میرے بھائی اور والد ہم لوگوں کو کھانا سرو کرتے تھے. اور بعد میں ہم مسز عبداللہ کہتی تھیں تم نوجوان ہو، چلو اب برتن کلیئر کرو، ٹیبل کلیئر کرو اور برتن دھو. ہم یہ کرتے تھے. تو بہرحال یہ ہوا یہ کہ اسی طرح کی ایک میٹنگ تھی، تو چودھری رحمت علی جو تھے وہ واکنگ آئے. تو وہ جو تھے اپنا بہت مایوس اور دل برداشتہ تھے کہ وہ کہنے لگے کہ موقع ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. جیسے اقبال خود اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ کیمبرج والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے مفادات کو قربان کر دیا انڈین نیشنلزم پر، وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح کی بات ہو رہی تھی. تو مولانا عبد المجید صاحب جو تھے، جو ہمارے امام تھے وہاں ان دنوں، تو وہ کہنے لگے کہ مشکل یہ ہے نا کہ مسلمان جو ہیں ان کو یہ بیماری ہے کہ بیٹھ کے گپے مارتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے. تو اگر آپ اقبال صاحب جو ہیں ان کی تجویز جو ہے اس سے خوش نہیں ہے تو پھر آپ کچھ کریں. آپ کیوں نہیں کچھ کرتے؟ آلٹرنیٹیو پیش کریں. تو دیکھیں چودھری رحمت علی جو تھے وہ بھی علامہ اقبال جو تھے ان کی تجویز سے متفق نہیں تھے. تو چودھری رحمت علی فرمانے لگے بھیا میں اب کیا کروں، میں اکیلا ہوں، میں یہاں اسٹوڈنٹ ہوں، کچھ میرے پاس ہے تو نہیں. تو مولوی مجید صاحب جو تھے انہوں نے حضرت خواجہ کمال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر کی طرف اشارہ کیا جو
وہاں ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، وہاں ان کی تصویر لگی ہوئی تھی، مجھے آج تک یاد ہے۔ تو وہ کہنے لگے وہ کرو جو انہوں نے کیا، یہ اکیلے انگلستان آئے لیکن ان کے دل میں درد تھا مسلمانوں کا، کہ مسلمان جو ہے کس بے کسی کی حالت میں ہے، اور جو تھی پرانی ان کی عظمت وہ ان کو یاد بھی نہیں رہی۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں انگلستان میں تبلیغ اسلام کروں گا، تو اکیلے ہی وہ جھنڈا اٹھا کے تبلیغ اسلام کا جو تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ تو دیکھو انہوں نے کیسی کامیابیاں جو ہیں وہ حاصل کی۔ اسی طرح مولانا محمد علی جوہر بھی وہاں جاتے تھے، وہ تو خود خواجہ کمال الدین سے ہندوستان میں بھی واکنگ میں ملے تھے، لیکن بہرحال بات چودھری رحمت علی کی ہو رہی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ اچھا پھر کیا کریں۔ تو اس موقع پر کچھ صاحب تھے جن کی ایک سمجھیں کمیٹی سی بن گئی، ان میں ایک تھے شیخ محمد جمیل، وہ اپنا ایک تھے خان محمد اسلم خٹک، اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ لوگ آکسفورڈ پڑھتے تھے، اور یہ 4 ہک روڈ سربٹن جو ہے وہاں یہ رہتے تھے۔ تو یہ فیصلہ ہوا کہ یہ لوگ دوبارہ جو ہے اپنا واکنگ میں اگلے سنڈے ملیں گے۔ تو اگلے سنڈے یہ لوگ آئے، تو وہاں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی میں تھے ہمارے امام جو تھے مولانا عبد المجید چودھری رحمت علی، تو ایک صاحب جو ہے ان کا نام جو ہے دریافت نہیں ہو سکا کہ وہ کون تھے، شیخ محمد جمیل، خان محمد اسلم خٹک، تو اور خواجہ نذیر احمد، ان لوگوں کی کمیٹی تھی کہ کیا کیا جائے اور کام جو ہے اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ تو اس کمیٹی نے فیصلے کیے کہ اپنا چودھری رحمت علی جو ہیں کیمبرج سے یہ مہم شروع کریں گے، اور وہ جو ہے ایک ماہوار پیمفلٹ لکھیں گے، جس میں پہلا جو تھا انہوں نے لکھا ناؤ اور نیور، اور وہ واکنگ مسلم مشن سے جماعت احمدیہ لاہور جو ہے ان کے اماموں نے جو تھا اس کو پوسٹ کیا۔ تو بہرحال یہ دوسرا یہ تھا کہ ہاں یہ دوسرے کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ پیمفلٹ یہ شائع کریں گے، اور تیسرا یہ تھا کہ ہماری جماعت احمدیہ لاہور کی جو ایڈریس لسٹ ہے ساری اسلامک ریویو جن کو جاتا ہے، جن میں بڑی بڑی پرومیننٹ پرسنالٹیز بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ چودھری رحمت علی صاحب کے حوالے کی جائے گی کہ وہ تحریک پاکستان جو ہے وہ اس کے متعلق یہ پیمفلٹ جو ہے ان لوگوں کو بھیجے۔ اور پھر یہ کہ بڑی تعداد میں یہ پیمفلٹ چھپوایا جائے گا، اور اس کو عید کے موقع پر اور میلاد النبی کے فنکشن جو واکنگ میں ہوں گے وہاں جو ہے تقسیم کیا جائے گا، لوگ جو ہیں ان کو اس طرف مائل کرنے کے لیے۔ تو کچھ چیزیں جو تھیں جن کا فیصلہ نہ ہوا، جو یہ کہا کہ تیسری میٹنگ میں ہوگا، وہ یہ تھیں کہ نام کیا ہو، اس کی شکل کیا ہو، جو یہ ملک بنے اس کا نام کیا ہو، اس کی شکل کیا ہو، اور میٹنگ جو ہے وہ کہاں ہو۔ تو وہ میٹنگ جس پہ پاکستان جو ہے اس کے قیام کے لیے جدوجہد کا فیصلہ کیا گیا، وہ 4 ہک روڈ سربٹن وہاں ہوئی تھی، اور وہیں اپنا ہمارے امام مولانا مجید جو تھے وہ تو موجود نہیں تھے، لیکن ایک اور صاحب تھے خواجہ عبد الرحیم، اور 2 صاحب تھے اور عنایت اللہ۔ تو یہ جو ہیں خواجہ رحیم صاحب جو تھے انہوں نے نام جو تھا وہ پاکستان تجویز کیا تھا۔
اور اسی کے ساتھ پھر چودھری رحمت علی جو تھے انہوں نے اپنا پیفلٹ لکھا ناؤ اور نیور، اور پھر آگے جو پتہ ہے وہ سب کو وہ چیز جو ہے وہ تاریخ پتہ ہے، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہے ان کا کسی کو علم نہیں تھا کہ پاکستان کی تحریک 4 ہک روڈ سربٹن انگلینڈ سے شروع ہوئی، اور خواجہ رحیم صاحب جو تھے انہوں نے پاکستان کے لیے نام تجویز کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد ورکنگ مشن جو ہے جماعت احمدیہ لاہور کا، انہوں نے کہا جناب معاملہ اب سیاسی ہو گیا ہے، ہم صرف مذہبی جو ہے تبلیغ کے لیے ہیں، تو ہم نے جتنی آپ کی مدد ہو سکتی تھی کر دی، تو آپ کو ووٹرز لسٹ دے دی، آپ کا پہلے جو تھی تقسیم پیمفلٹ کی ناؤ اور نیور کی اس میں آپ کی مدد کر دی، تو اور ایک کمیٹی بھی آپ کو بنا دی، اور اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ لیکن چودھری رحمت علی صاحب جو ہیں ان کو شاید علم نہیں تھا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ سے پہلے جان دا بیپٹسٹ آئے تھے، ان کا رول بھی جان دا بیپٹسٹ کا ہی تھا، اور جس طرح جان دا بیپٹسٹ کو اس علاقے کے گورنر نے ایک رقاصہ کے کہنے پر سر قلم کر دیا تھا، چودھری رحمت علی جب کیمبرج میں فوت ہوئے پاکستان بننے کے بعد، تو پاکستان ہائی کمیشن کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ پاکستان ہائی کمیشن کو اطلاع دی گئی کہ چودھری رحمت علی فوت ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں۔ یہ تھا سلوک جو ہم نے اپنے محسن کے ساتھ کیا، جس نے تحریک پاکستان شروع کی اور اس کا نام تجویز کیا، اور اس کے بعد جو تھا پھر حضرت قائد اعظم نے یہ جھنڈا اٹھا لیا اور مسلم لیگ کی سرکردگی میں یہ تحریک اپنے انجام کو پہنچی۔ تو چودھری رحمت علی جو تھے اس کی تدفین کے لیے کیمبرج کے جو عیسائی تھے انہوں نے چندہ کر کے تو ان کے اخراجات ادا کیے تھے۔ یہ ہمارے لیے رونے کا مقام ہے، رونے کا، کہ جس شخص نے وہ تحریک شروع کی جس سے ہمیں آزادی ملی، ہم نے اس کے جنازے کے اخراجات دینے سے بھی انکار کر دیا۔ کبھی انگلستان آئیں تو میں کیمبرج لے چلوں گا، آئیں آپ اور میں ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر روئیں اور ان سے معافی مانگیں۔ ہمارا 1 گھنٹہ جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بلکہ 1 منٹ اوپر ہی ہو گیا ہے، تو اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تو میں معذرت خواہ ہوں کہ درمیان میں بار بار کوئی ڈسٹرب کر رہا تھا فون کال کر کے، تو امید ہے آپ میری گزارشات پر غور کریں گے اور سوچیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اصل جو ہیں ڈاکیومنٹ، سورس ڈاکیومنٹس وہ دیکھ کے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ تاریخ کیا ہے۔
عامر بھائی کس کا نمبر؟ آپ کا میسج آیا ہے، پلیز پرووائڈ نمبر. محترم شاہد عزیز صاحب، یہ بہت ہی سیریس بات ہے کہ کسی نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہے. کائنڈلی آپ اس کا نمبر پلیز شیئر کیجئے. نہیں بھائی، وہ میرے جاننے والے ہی ہیں جو بار بار فون کر رہے تھے، حالانکہ انہیں بتایا بھی ہے کہ 1 سے 2 جو ہے وہ میں براڈ کاسٹ کرتا ہوں، تو لیکن غالباً ان کا کوئی ارجنٹ قانونی معاملہ ہوگا، تو اس لیے وہ بار بار فون کر رہے تھے. کیسا لگا آپ کو یہ ٹاپک بھائی فیصل؟ اچھا محترم شاہد عزیز صاحب، ایک بات میں ابھی آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں پلیز، کہ نیکسٹ ٹاپک آپ جو بھی لے رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. ایک ٹاپک میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مرزا صاحب کے ریگارڈنگ تھوڑا واسٹ ڈسکشن چاہتا ہوں آپ سے پرٹیکولرلی، کیونکہ ہم 3 بڑی جماعتوں کو جانتے ہیں. احمدی جماعت قادیان جو کہ مرزا صاحب کو نبی مانتی ہے سر. اصلاح پسند غفار جمبا صاحب کی قیادت میں جو کہ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں. بٹ آپ کا فرقہ ہی ان تینوں میں اکلوتا فرقہ ہے جو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے. تو ایسے کیا گراؤنڈز ہیں کہ آپ ان کو نبی نہیں مانتے؟ اس ریگارڈنگ ٹوٹلی واسٹلی میں جانکاری چاہتا ہوں سر. تو اگر آپ نیکسٹ ٹاپک یہ رکھیں گے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی، اور اگر آپ کا کوئی اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے تو ہم ان سے انشاءاللہ اس کو بعد میں بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. بہرحال شکریہ.